نہیں لڑا کرتے. ہمیں کسی سے لڑنے کا شوق نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں ہم تقریروں میں گالیاں نہیں دیا کرتے. ہم تقریروں میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. لیکن ہم اپنا نقطہ نظر وضاحت سے پیش کرتے ہیں. ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں تب بھی تم ناراض. وہ آپ کی مرضی. میرے محترم دوستو، آج پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، پوری دنیا کے سامنے واضح ہے کہ فلسطینی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور 7 اکتوبر 2023 سے جس جنگ کا آغاز ہوا تھا، آج اسرائیلی فلسطینی مجاہدین کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہاں کی آبادیوں پر بمباری کر رہی ہے. غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے، خان یونس پہ بمباری ہو رہی ہے، شہری آبادیوں پر بمباری ہو رہی ہے. شہر تہس نہس کر دیے گئے ہیں، کھنڈرات بن گئے ہیں. وہ لوگ کیمپوں میں چلے گئے. 40,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اکثریت ان میں چھوٹے بچوں کی ہے، اکثریت ان میں خواتین کی ہے، بے گناہ فلسطینیوں کی ہے. تم نے 40,000 سے زیادہ ان لوگوں کو جو جنگ کا حصہ نہیں تھے شہید کیا. وہ کیمپوں میں چلے گئے، تم نے ان کے کیمپوں پر بمباری کی. اور اس وقت امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، برطانیہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ہمارے حکمرانوں میں یہ جرأت نہیں کہ وہ فلسطین پر ایک واضح اور دو ٹوک بیان دے سکے. اور صرف یہ نہیں، الیکشن سے پہلے میں حماس کے ساتھ یکجہتی کے لیے قطر چلا گیا. دنیا نے دیکھا کہ ہم نے، اگر امریکی وزیر خارجہ تل ابیب آتا ہے اور تل ابیب میں وہ تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امریکہ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا، میں ایک یہودی کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، ایک یہودی کے طور پر تم سے یکجہتی کرنے کے لیے آیا ہوں، تو کیا یہ میرا فرض نہیں بنتا کہ میں بھی قطر جا کر فلسطینی قیادت کو یہ کہوں، حماس کی قیادت کو یہ کہوں کہ فضل الرحمان ایک پاکستانی کی حیثیت سے نہیں، ایک مسلمان مجاہد کے طور پر آپ سے یکجہتی کے لیے آیا ہے. میں نے کوئی چوری چھپے نہیں یہ ملاقات کی. میں برملا گیا ہوں. لیکن پھر بتاؤ، الیکشن کے وقت تم پر دباؤ آیا یا نہیں؟ تمہیں امریکیوں نے کہا یا نہیں کہ یہ تو فلسطینی اور حماس کی حمایت کرتا ہے، آئندہ اسمبلیوں میں ہم ان کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو سچ بولو قوم کے سامنے. تم باہر کے دباؤ پر ایک مسلمان بھائی کے حق میں اٹھنے والے آواز کو دفن کرنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن تمہیں پتہ نہیں تھا، غلامانہ ذہن پھر سوچتا نہیں ہے کہ مجھ سے کیا کروایا جا رہا ہے. آج کہتے ہو 9 مئی 9 مئی 9 مئی، اور 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ غداری ہے اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور خدا کے بندے، تمہاری دھاندلی کے نتیجے میں جو مینڈیٹ سامنے آیا، اب 2 راستے ہیں آپ کے لیے. یا کہہ دو کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، جس طرح کہ ہمارا دعویٰ ہے آپ کے اوپر، کہہ دو کہ ہم نے دھاندلی کی ہے. اور اگر تم نے دھاندلی نہیں کی تو پھر عوام نے آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو دفن کر دیا، اسے مسترد کر دیا ہے. میرے محترم دوستو،
ہمارا موقف ہر وقت صحیح اور واضح رہا ہے. ہم نے دو ٹوک بات کی ہے. میں آج بھی پاکستان نہیں اسلامی دنیا پر فلسطینیوں کا قرض سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک وہ احتیاط سے زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں, ڈٹ کر ان کے شانہ بشانہ کیوں کھڑے نہیں ہو رہے. ہم یوں کر دیں گے اور ہم یوں کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. ادھر ادھر کی باتیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہ زن سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تو اس لیے ہم نے اعلان کر دیا کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. اور پشاور کا یہ میدان جو کئی کلومیٹر تک آپ نے بھر دیا ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ہوتے کیا ہیں, عوام ہوتے کیا ہیں, تمہیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھتے ہیں, جیسے چاہے وہ ہمیں ہانکیں, تو یا ابھی تک ملک مرا نہیں ہے, ابھی تک جمعیت علماء زندہ ہے, ابھی تک فضل الرحمان زندہ ہے. وہ نکلے گا اور قوم کو بتائے گا کہ آپ ہی ہیں, آپ زندہ قوم ہیں, آپ مجاہد قوم ہیں, آپ میدان میں ہیں. آپ کی اسمبلی آپ کی نمائندہ نہیں ہے, یہ سٹیج اور اس سٹیج پر بیٹھی ہوئی قیادت یہی آپ کی نمائندہ ہے. تو میرے محترم دوستو, کس کا رونا روئیں, کس کا رونا روئیں. ہماری عدالتیں بھی جہاں ہم انصاف کی امید سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, نہ حاضر ہوں تب بھی ہم گناہگار, اور ہم حاضر ہوتے ہیں تب بھی 50 سال کے بعد سپریم کورٹ مجھے کہتی ہے کہ وہ 50 سال پہلے جس سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی تھی وہ غلط تھی. جب آپ اپنے اس فیصلے کو جس میں آپ ملک کے ایک وزیر اعظم کو لٹکا دیتے ہیں اور 50 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سے تو غلطی ہوئی تھی. میں ختم نبوت کے حوالے سے مقدمہ اس عدالت کے حوالے کر دوں کہ جس کے فیصلے نے مجھے واضح اشارات دے دیے ہیں کہ آپ عدالتی سطح پر قادیانیوں کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہماری عدالتیں فیصلہ پہلے کر دیا اور علمی لحاظ سے جاہلانہ فیصلہ کیا کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا جائز ہے. بابا اس کے لیے بھی کوئی قانون ہے, کوئی طریقہ کار ہے اس کا. تم قرآن کی تلاوت شاید کر سکتے ہو تو تم نے کوئی آیت پڑھ لی ہوگی, یہ پتہ نہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, اور فیصلے میں لکھ دیا. تو یاد رکھو, اگر تم ختم نبوت کے اس عظیم الشان ترمیم کو جسے پارلیمنٹ نے متفقہ پاس کیا, اس تحریک کو جو سن 1974 میں چلی, اس تحریک کو جو 1953 میں چلی, لاہور کی گلیوں میں 10,000 مسلمانوں نے شہادتیں دی, کیا اس تحریک کو ہم یوں ہی بھول جائیں اور ایک جج صاحب جو چاہیں فیصلہ دے دیں؟ لہذا یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا, اور ہم نے اعلان کر دیا ہے. میں آج اس اعلان کو پھر دہرا رہا ہوں کہ 7
सितंबर 1974 को पार्लियामेंट ने फैसला दिया था और इस साल 7 सितंबर 2024 को उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। इन 50 सालों के पूरे होने पर इंशाअल्लाह हम और आप सब मीनार पाकिस्तान लाहौर पर इसकी गोल्डन जुबली बनाएंगे। और ये भी बता देना चाहता हूं कि जो काफिला शीन से रवाना हुआ था, फिर कराची पहुंचा और वो काफिला आज यहां पेशावर में पड़ाव डाले हुए है। ये अजीमुशान लाखों इंसानों का इज्तिमा जो इस पूरे सूबे के अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, इंशाअल्लाह 1 जून को ये तहरीक, ये काफिला आगे बढ़ेगा और मुजफ्फरगढ़ में जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा मिलियन मार्च और बहुत बड़ी अवामी असेंबली मुनाक़द करेगा। हम कोई मफाद लेकर घरों से नहीं निकले कि आप हमें पेशकशें करते रहें और कोई अच्छी सी पेशकश आई और हमने कबूल कर ली। हमने पूरा मैंडेट आपको बता दिया है। हम पब्लिक के मैंडेट के साथ बात कर रहे हैं। हम आईन की जुबान में बात कर रहे हैं। तुम आईन को कबूल कर लो, आईन के मुताबिक जिंदगी गुजारो, आईन के मुताबिक जनरल रहो, आईन के मुताबिक फौजी रहो। मैं सबसे ज्यादा आपका एहतराम करने वाला हूं। अगर मैं फौजी नहीं बन सकता, अगर मैं फौज की वर्दी नहीं पहन सकता और मेरे लिए जायज नहीं है, मेरा आईन और कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, आप कौन होते हैं कि मेरा लिबास पहनकर सियासी मैदान में आकर सियासी किरदार अदा करो? नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। ये है सारी वो सूरत हाल जो हमने अपनाई है। तो याद रखो, ये इज्तिमा, ये अवामी असम्बली इत्तिफाक राय के साथ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करती है। मुस्तरद, आपका वोट कोई इख्तिलाफ तो नहीं कर रहा है? नामंजूर, नामंजूर। 8 फरवरी के इंतखाबात नामंजूर। खड़े होकर कहें नामंजूर, 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 नामंजूर। जाली असेंबली नामंजूर, 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 नामंजूर। और इंतखाबात में मुदाखलत नामंजूर, 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 नामंजूर। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात दलाइल के साथ होगी, धूस धमकी नहीं चलेगी। अगर आपका ये ख्याल है कि एक रौबदार किस्म का धमकियों भरा बयान देकर आप हमें खामोश कर लेंगे, हम आपको खामोश करने आए हैं, खुद बोलने के लिए निकले हैं। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 लब्बैक। आगा मीडिया वाल वाई शिता से बोल दो। जमादा सुमर खबर चिता सवावर दले दावे खूब उर्दू के, लेकिन वेद पख्तो प लहजा के। औस्तासो तरफ ना जदोई तदा खबर कौम च जमादा खबर च उर्दू के वे
دا د پښتو په جامه کې وګورئ. دا سر چې په جسم باندې برا ښکاری دا عزت غواړي، عزت. او چې په عزت نه وي بیا یې لرې که په جسم بوجھ دا. قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری شجاعت کو، قائد تیری شجاعت کو. تو یاد رکھو دھاندلی کی اسمبلیاں ہمیں قبول نہیں ہیں، ہمیں سندھ میں بھی قبول نہیں، ہمیں بلوچستان میں بھی قبول نہیں، ہمیں پنجاب میں بھی قبول نہیں، ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی قبول نہیں. جعلی اسمبلی، جعلی اسمبلی، جعلی اسمبلی. اور یہ عوامی تحریک آگے بڑھے گی، یہ صرف جلسوں تک اب محدود نہیں رہے گی. میرے ساتھیوں میں آپ کی قوت سے باتیں کر رہا ہوں. اوپر اللہ کی قوت ہے، زمین پر آپ خدا کی قوت بنیں، اور اپنی قوت کی بنیاد پر مجھے حوصلہ مل رہا ہے کہ میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں. اگر حالات سخت ہو جاتے ہیں جیلوں قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون ہمارا. قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ. اگر حالات آگے بڑھتے ہیں اور معاملہ جیلوں تک جاتا ہے تو جائیں گے یا نہیں؟ جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تمام کھڑے ہو جاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ دے دے کھڑے ہو جائے قائد کے ساتھ یکجہتی. جعلی اسمبلی، جعلی اسمبلی، جعلی اسٹیبلشمنٹ، اقوام انٹرنیشنل ایجنٹ اسٹیبلشمنٹ. تو میرے محترم دوستو، یہ وہ پیغام ہے جو ہم ان اجتماعات کے ذریعے اپنے مقتدرہ کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی بیوروکریسی کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتے ہیں. ہم پاکستان میں غلام بن کر زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت